Hi there, guys. Welcome to our YouTube channel, English Literature. So, today our topic of discussion is antinatalism. So, basically, antinatalism is a philosophical idea and stance that argues that bringing new life into existence is morally wrong and unjustifiable act. تو یہ آئیڈیا ہمارے پاس کہاں سے انیشیٹ ہوا؟ یہ آئیڈیا ہمارے پاس ایرسٹوٹل کے کانسیپٹ آف ٹریجڈی آف برتھ سے انیشیٹ ہوا. ایسے نہیں ہے کہ یہ آئیڈیا بالکل نیو ہے یا پھر یہ آئیڈیا 20 سینچری میں یا پھر 19 سینچری میں کریٹ کیا گیا ہے. نہیں، بلکہ اس کو ہم ٹریس بیک کر سکتے ہیں اینشنٹ گریکس کے زمانے سے. اس کے بعد اینشنٹ گریس کے زمانے کے ساتھ ساتھ ایرسٹوٹل کانسیپٹ آف ٹریجڈی آف برتھ میں بھی اس تھیری کا بہت زیادہ پرومیننٹلی ذکر کیا گیا ہے. 19 اور 20 سینچری کے ورکس میں بھی اس طرح کے نہیلسٹک ویوز اویلیبل ہیں. فلنتھروپک آرگیومنٹس کے اکارڈنگ ہیومنس برتھ اور گروتھ اور اسٹرائیونگ ایبلٹیز پہ ٹرسٹ کرنے پہ ایمفسائز کیا گیا ہے. لیکن یہ تھیری اس بات پہ زور دیتی ہے کہ ایسے کریچرز جو کہ فیل کر سکتے ہیں، جو پلیجر اور پین کے کانسیپٹ کو سمجھ سکتے ہیں، ان کا اس دنیا میں لانا بغیر ان کے کنسنٹ کے، ایسے آفسپرنگ کو کریٹ کرنا، پھر ان کا اس دنیا میں آنا اور اس دنیا میں لائف کے لیے، لائف میں ہیپینس فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے ہارڈ ورک کرنا اور اسٹرائیو کرنا، یہ ان کے ساتھ زیادتی ہے. 21 سینچری میں اینٹی نیٹلزم کی جو تھیری کا جو بہت پرومیننسی جس بک میں ظاہر کی گئی وہ تھی ڈیوڈ بینیٹرز کی بک، جس بک کا نام ہے بیٹر نیور ٹو ہیو بین دا ہارم آف ایگزسٹنس. سو یہ بک ڈیوڈ نے 2006 میں پبلش کی تھی، جس میں اس نے اے سیمیٹری بٹوین پین اور پلیجر کو ڈسکس کیا گیا تھا، جس میں جو فلنتھروپک ایک پوائنٹ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو ڈسکس کیا، جس میں ہیومن گروتھ اور اسٹارونگ ایبلٹیز پہ ٹرسٹ کرنے کے اوپر ایمفسائز کیا گیا تھا. اسی پوائنٹ کے کاؤنٹر پوائنٹ میں یہ آرگیومنٹ پیش کیا گیا، جس میں یہ اس چیز پہ غور کیا گیا کہ انڈیویجولز کیسے ایک دوسرے کے ڈسٹرکشن اور پین کا باعث بنتے ہیں. اسی وجہ سے اس عدم توازن، پین اور پلیجر کے اس عدم توازن کی وجہ سے ہیومن بینگز کا پروکریٹ کرنے کی سخت مخالفت کی گئی ہے. اسی ٹاپک پہ بات کرتے ہوئے مجھے تھامس ہارڈی کا ایک بہت فیمس کوٹ یاد آیا، جو کہ ہائیلی پیسمسٹک کوٹ ہے. وہ کوٹ میں یہاں پر آپ کو بتاتی چلتی ہوں. ہیپینس از بٹ این اوکیجنل ایپیسوڈ ان دا جنرل ڈراما آف پین. سو اس کوٹ کو اگر ہم لوگ ان بٹوین دا لائنز دیکھیں تو ہمیں بہت کلیئرلی ایک پیسمسٹک ٹون کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہیپینس جو ہوتی ہے وہ بہت ہی بٹس اور چنکس اور پیسز میں ہمیں نظر آتی ہے لائف میں، جس میں پین کا جو ریشو ہے وہ زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو ہیپینس کے. سو لیٹس ڈائیو انٹو دا کی آرگیومنٹس آف ڈیوڈز بک، جس میں پہلا آرگیومنٹ جو ہے اس میں کہا گیا ہے کہ پوٹینشیل آف دا بینیفٹس آف لائف جو ہے وہ کم ہے ایز کمپیئر ٹو دا ہارم اینڈ دا ڈسٹرکشن وچ از گیون ٹو ہیومن بینگز ان دا لائف. سیکنڈلی اگر دیکھا جائے تو یہ آرگیومنٹ دیا گیا ہے کہ جو دا ہارم آف ایگزسٹنس انوالوز مور سفرنگ، پین اینڈ ڈس اپوائنٹمنٹ، کہ ایگزسٹنس میں لانے کے بعد ایک ہیومن بینگ کو کتنے سارے ڈس اپوائنٹمنٹس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کتنے سارے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس چیلنجز کا سامنا کرنے میں جو انرجی، جو ڈپریشن، جو اینزائٹی کے اراؤنڈ وہ ہیومن بینگ اراؤنڈ وہ گھومتا ہے، وہ بہت زیادہ ڈسٹرکشن اور انر ڈسٹرکشن، انٹرنل کانفلکٹ کی طرف لے کر جاتا ہے. تو اس سے بہتر ہے کہ ہیومن بینگز کا پروکریٹ کرنا ہی بند کر دیا جائے. تھرڈلی اس میں مورلٹی کے اس پوائنٹ کو ڈسکس کیا گیا ہے کہ دوسروں پر ہارم امپوز کرنا یا دوسروں کو ہارم پہنچانا یا ان کے ساتھ برا سلوک کرنا از ناٹ پرمیسیبل اکارڈنگ ٹو دا رولز آف مورالٹی. سو اس چیز کو بھی انہوں نے ایک مورالٹی کا ایک رخ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پروکریشن کو ہمیں اسٹاپ یا پھر اس کو جتنا ہو سکے کنٹرول میں لایا جائے. فورتھ پوائنٹ میں وہ اس مورالٹی کو، اس امورالٹی کو، یہ پروکریشن کو یہ لوگ امورالٹی کا نام دیتے ہیں، جس میں وہ کہتے ہیں کہ اس پروکریشن کو اوائڈ کرنا یہ ہماری مورل ڈیوٹی ہے.
اس اینٹی نیٹلسٹک اسٹینس کے کاؤنٹر آرگیومنٹس میں اس بات کے اوپر فوکس کیا گیا ہے کہ ایک لائف یا پھر ایک آفسپرنگ یا پھر ایک ہیومن بینگ کے پاس انہیرٹ کوالٹی ہوتی ہے اپنی لائف کو ہیپی بنانے کی. اس کے بعد تھرڈ پوائنٹ میں ہم آتے ہیں پرسنل آٹونومی. پرسنل آٹونومی کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک انڈیویجول کی پرسنل چوائس ہے اف دے وانٹ ٹو بیکم پیرنٹ اور اف دے وانٹ ٹو اسٹے ریمین یا پھر اسٹے وداؤٹ دیئر آفسپرنگ. تھرڈ پوائنٹ پہ ہم لوگ موو کرتے ہیں جس میں سوشل اور کلچرل سگنیفیکنس کی بات کی گئی ہے، جس میں اس بات کے اوپر زور دیا گیا ہے کہ سوسائٹی کی گروتھ اور پراسپیرٹی کے لیے آفسپرنگ کا ہونا بہت ہی زیادہ کروشل اور سگنیفیکنٹ پروسیس ہے. If we dive into the conclusion, or we can say کہ in a nutshell, this theory negates religious traditional notions of existence, جس کو جو ہے نا کور اپ کیا گیا ہے ایتھکس اور مورالٹی کے کلوتھس میں. اسی کے ساتھ دس لیکچر ہیز کم ٹو این اینڈ. If you have any ambiguity, please do not hesitate to comment down below. Thank you.